ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ایمان تحقیقی ہوتا ہے، مقتدی کا ایمان امتی کا ایمان تحقیقی ہو اور نبی کا ایمان تقلیدی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا جب یہاں پر ایمان مراد نہیں ہے تو بچہ احکام فریہ، تو احکام فریہ بھی مراد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تمام نبی کے احکام فریہ ایک دوسرے سے جداگانہ تھے، اور یہ بات بالکل آفتاب سے واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت تمام انبیاء کرام کے ملت کے لیے ناسخ تھی، ان کے حکم کو مٹانے والی تھی، اور جو نبی تمام انبیاء کے حکم کو مٹانے کے لیے آیا ہو وہ احکام فریہ میں دوسرے نبی کی اقتدا کرتا ہے۔ لہذا ایمان سے یہاں ہدایت سے مراد نہ ایمان ہے نہ احکام فریہ ہے، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں اس سے انبیاء کرام کے اخلاق اور کمالات ہیں کہ رب تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے، اے میرے محبوب، ہم نے ان انبیاء کرام کو جو فضائل عطا فرمائے ہیں، جن کمالات سے نوازا ہے، اے میرے محبوب آپ ان کمالات کے جامع بن جائیے، ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مقام پر فائز کر دیا۔ یہ آیت کریمہ کا معنی ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ آئیے اس کو جاننے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ حضرت سعید بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے ام المومنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے میرے بیٹے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے کئی بار قرآن پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے، کان خلقہ القرآن، اے میرے بیٹے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ شارحین حدیث یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن قرار دیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق خداوندی سے متخلق تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کی جو شان تھی، اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کی جو شان ہے اور شان رہے گی، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور جو قدرت ہمیشہ قائم رہے گی، اسی کو ظاہر کرنے کے لیے محمد عربی دنیا میں تشریف لائے۔ رب تعالیٰ کی شان کریمی، رب تعالیٰ کی ستاری، رب تعالیٰ کی غفاری، رب تبارک و تعالیٰ کی بندہ پروری، رب تعالیٰ کی عطا نوازی، رب تعالیٰ کی بخشش، ان تمام صفات کو ظاہر کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اسی لیے رب تعالیٰ کو پہچانوانے کے لیے، ان کی قدرت کو منوانے کے لیے، ان کی شان کریمی کا جلوہ دکھانے کے لیے، ان کے ستاری کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کے غفاری کا ظہور کرنے کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. رب کائنات سارے عالم کا پروردگار ہے تو محمد عربی سارے عالم کے لیے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. اور اس کی تفسیر محدثین نے جو فرمائی ہے آپ نے وہی سماعت فرمائی کہ قرآن کو اخلاق قرار دینے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کو ظاہر فرمانا ہی آپ کے ولادت کا مقصد ہے. اخلاق کی پاکیزیوں کو پورا کرنے کے لیے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا. آئیے دوسری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قول جو آپ نے امتیوں سے فرمایا یہی آپ کا اخلاق کا ایک حصہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سل من قطع، اس شخص سے ملاپ کرو جو تم سے قطع تعلق کرے. واہ امن ظلمت، اس شخص کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے. وَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اس شخص کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے. یہ تین پاکیزہ باتیں ہیں جو شخص کے ان تین چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے وہ اخلاق کا پیکر اور نمونہ بن جاتا ہے. آئیے میں اسی کو واضح کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطع، اس شخص سے ملاپ کرو جو تم سے قطع تعلق کرے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے دوری اختیار کرتا ہے تو ہم بھی اس سے دوری اختیار کرتے ہیں. کسی نے ہم کو اپنے پروگرام میں دعوت نہیں دیا تو ہم بھی اپنی شادی میں اس کو دعوت نہیں دیتے ہیں. یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اس نے ہم کو نہیں پوچھا تو ہم اس کو کیوں پوچھیں گے. اس نے ہم کو دعوت نہیں دیا تو ہم بھی اس کو دعوت نہیں دیں گے. اس نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے. لیکن قربان جاؤ ہاشمی سرکار کے فرمان پر آپ امت محمدیہ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں سل من قطع، اے میرے امتیوں سنو اس شخص کے ساتھ ملاپ کرو جو تم سے قطع تعلق کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے عید میلاد النبی، نعرہ رسالت. یہ تو میرے دوستو عام لوگوں سے ملاپ کرنے کا حکم ہے جو ہمارے معاشرہ اور سماج میں ہیں. لیکن ایک ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سے ملاپ کرنے کی بہت بڑی اہمیت و فضیلت ہے اور قطع تعلق پر بہت بڑی وعید وارد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا تو رحم بارگاہ الہی میں فریاد کرنے لگی. قرآن نے حدیث نے الفاظ یہ ہے کہ وہ رحمان کے حق سے چمٹ گئی اور یہ فریاد کرنے لگی اے میرے رب تو نے مجھ کو پیدا کیا
دنیا میں تیرے بندے ایسے ہوں گے جو رحم کو کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے، رشتہ داری کو کاٹا کریں گے، عرش اعظم کا پایا پکڑ کر کے یہ رشتہ داری اور رحم فریاد کر رہی تھی۔ رب کائنات کو جلایا گیا اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے رحم تو اس سے راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے ملاپ کرے گا میں اس کو اپنی رحمت سے ملا دوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے الگ کر دوں گا۔ رحم نے کہا کہ اے میرے رب، یہ تو بہت بڑا عظیم حصہ مجھ کو ملا ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جو صلہ رحمی کرے گا وہی رب تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا، رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کرے گا، رشتہ داری کے حقوق کو نہیں نبھائے گا، رب تعالیٰ بھی اس کو اپنی رحمت سے الگ کر دے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یحسن رزقہ، جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، وَيُنْسَى سَرَفْ، اور اس کے موت کو مؤخر کر دیا جائے، وَلِيَصِلْ رَحِمَهُ، چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ دنیا میں انسان کی دو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ اس کو عیش و آرام کی زندگی میسر ہو، وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق ملے، اور دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس رزق سے فائدہ اٹھانے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے لمبی عمر ملے۔ یہ دو انسان کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے، اور ہاشمی سرکار ارشاد فرماتے ہیں، جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کے لیے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے، تو اس کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے رشتہ داری کے حقوق کو نبھائے اور اپنے حقوق کے رشتہ داری کو ادا کر دے۔ رب کائنات رزق کے دروازے کو کھول دے گا اور اس کے عمر میں برکت عطا فرما دے گا۔ یہ ہاشمی سرکار کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سلمن قطع، اس شخص سے ملا کرو جو تم سے قطع تعلق کرے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو۔ آپ کے قریبی رشتہ داروں نے، اہل مکہ نے آپ پر کس قدر ظلم کیا تھا، کس قدر زیادتی کی تھی۔ احادیث طیبہ تواریخ شاہد ہے، جب محمد عربی نے اعلان نبوت کیا، ابو طالب کو گھیرنے کی کوشش کی گئی، ابو طالب اپنے بھتیجے کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے، تو قریش نے تمام قبیلوں کو بنو ہاشم کے خلاف متحد کر لیا، بلکہ بنو ہاشم میں سے کچھ افراد کو بھی اپنے شریک کر لیا، اور محمد عربی کے مقابل میں تلوار لے کر تیار ہو گئے۔ ایسے عالم میں عہد کیا گیا تھا، کوئی بنو ہاشم سے بیع و فروخت نہیں کرے گا، کوئی بنو ہاشم سے نکاح نہیں کرے گا، کوئی بنو ہاشم سے بول چال نہیں رکھے گا، کوئی بنو ہاشم سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تمام ماننے والوں کو لے کر شام ابو طالب میں جلوہ گر ہو گئے۔ 3
سال تک بائیکاٹ کا ماحول رہا۔ یہ وہی مشرکین مکہ تھے جنہوں نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ ایک دو دن نہیں، ایک سال نہیں، 3 سال تک کیا تھا۔ لیکن جب رب کائنات کا قہر نازل ہوتا ہے، مدینہ مکہ شریف میں بارش رک جاتی ہے، وہی بدبخت لوگ جنہوں نے 3 سال کے بعد بائیکاٹ توڑا تھا، وہی لوگ ہاشمی سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور رشتہ داری کی دعائی دیتے ہیں، اے محمد آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، آپ بارش کے لیے دعا فرما دیجئے۔ میرے دوستو، عام انسان ہوتا تو وہ 3 سال کی اذیت ناک زندگی کو یاد کرتا، لیکن قربان جائیے ہاشمی سرکار کے اخلاق و کردار پر کہ آپ نے اس سے یہ نہیں فرمایا تم نے میرا 3 سال تک بائیکاٹ کیا تھا لہذا ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ آپ نے رشتہ داری کے واسطہ دینے کے سبب ان کے لیے بارش کی دعا فرمائی اور مکہ کے سرزمین ہری بھری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واہ امن ظلمت، اس شخص کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے۔ میرے دوستو، ظالم کو معاف کرنا عرب والوں کا طریقہ نہیں تھا۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ تم ہمارے ایک آدمی کو قتل کرو گے، اس کے بدلے میں 2 آدمی کو ماریں گے۔ ہمارے قبیلے کے غلام کو قتل کرو گے، اس کے بدلے آزاد کو ہم ماریں گے۔ ہمارے قبیلے کی عورت کو قتل کرو گے، اس کے بدلے ہم مرد کو قتل کریں گے۔ معاف کرنا عرب والوں کی شرط میں تھا ہی نہیں، یوں کہو معاف کرنے کا کوئی لفظ ان کی زبان میں نہیں تھا، لیکن ہاشمی سرکار کے کردار پر قربان جائیے، آپ نے امت محمدیہ کو، اپنے چاہنے والوں کو، امتیوں کو یہ کہا، واہ امن ظلمت، اس شخص کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے گا۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاف کرنے کی بے شمار مثال ہے، حتیٰ کہ راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی سے اپنے ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ زہر آلو اور بکری کھلائی گئی، آپ نے انتقام نہیں لیا۔ شہر مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، آپ نے انتقام نہیں لیا۔ قتل کی سازش رچی گئی، آپ نے انتقام نہیں لیا۔ مدینہ منورہ میں رہنا دشوار کر دیا گیا، آپ نے انتقام نہیں لیا۔ آپ اخلاق خداوندی کا مظہر بن کر تشریف لائے تھے کہ رب تعالیٰ سے زیادہ اذیت پر کوئی بھی صبر کرنے والا نہیں ہے، یعنی رب تعالیٰ اپنے عذاب کو مستحقین عذاب سے جتنا مؤخر کرتا ہے کوئی مؤخر کرنے والا نہیں ہے۔ اس صفت کا مظہر بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے دوستو، حدیث شریف کے اس جملے کو جہان سے قریب کرنے کے لیے میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ غزوہ احد کا موقع تھا، مسلمان غالب آ چکے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ گھاٹی میں مقرر کیا تھا اور کہا تھا کہ فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے، نہیں ہٹنا، ہٹ گئے۔ حکم رسول کی خلاف ورزی ہوئی، فتح شکست میں بدل گئی اور مسلمان میں 70 لوگ شہید ہوئے۔ ان شہداء میں سے آپ کے پیارے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک تھی۔ ان بدبخت ظالموں نے ان شہداء کی لاشوں کے ساتھ
انتہائی بدسلوکی کی تھی، ناک کان کاٹ لیا تھا، جگر چاک کر دیا تھا، سینہ پھاڑ کے کلیجہ نکال لیا گیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کا بھی یہی حال کیا گیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ کی نعش مبارک لائی جاتی ہے اور نگاہ مصطفیٰ جب اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کے نعش پر پڑتی ہے تو رسول اکرم کا چہرے انور سرخ ہو جاتا ہے اور آپ کا سینہ غم سے بھر جاتا ہے اور ایک آواز نکلتی ہے کہ ایک حمزہ کے بدلے 70 قریش کو مارا جائے گا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آواز نکلتی ہے، لیکن یہ بولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، آپ کے چاہنے والے صحابہ کی تھی، جن کا انتقام انتہائی جوش پر تھا اور یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ایک حمزہ کے بدلے قریش کے 70 لوگوں کو مارا جائے گا۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، ادھر حضرت جبریل امین آیت کریمہ لے کر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں اور یہ آیت نازل فرماتے ہیں ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خیر للصابرین واصبر ما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ما يمكرون۔ حضرت جبریل نے یہ آیت سنائی کہ رب ارشاد فرماتا ہے اے مسلمانوں، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو اتنا ہی سزا دو جتنا تم کو جو ہے سزا دیا گیا، ستایا گیا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم سزا دینا چاہو اتنا ہی سزا دو جن کو ستایا گیا، جتنا ستایا گیا۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا وَاصْبِرْ، اے محبوب آپ صبر کیجئے۔ آپ کے پیارے چچا جان کو شہید کیا گیا، کفاروں نے مارا، دین کے معاملے میں لڑے، لیکن آپ صبر کیجئے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر تو اللہ تعالیٰ ہی کے توفیق سے ہے۔ میرے دوستو، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو بگاڑنے والے، شہید کرنے والے بدبخت کفار قریش تھے، اور جب مسلمانوں نے یہ کہا ایک حمزہ کے قتل کا بدلہ 70 قریش کو قتل کر کے لیا جائے گا، تو رب کائنات کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے محبوب کے امتیوں سے یہ فعل صادر ہو۔ یہ آیت نازل کی گئی کہ ایک حمزہ کے بدلے 70 کفار قریش کو نہیں مارا جا سکتا ہے۔ اگر تم بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو اتنا ہی کفار قریش سے بدلہ لو جتنا تم کو ستایا گیا۔ میرے دوستو، یہ تو میدان جنگ کے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک کیا جانے والا تھا اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ اگر کوئی ہم کو ایک گالی دے گا تو ہم اس کو 10 گالی دیں گے، ایک اینٹ پھینکے گا تو ہم 2 اینٹ پھینکیں گے، اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ سنو مسلمانوں، جب سید الشہداء امیر حمزہ کے قتل کا بدلہ ایک قریش کو قتل کر کے ہی لیا جا سکتا ہے تو تم امت محمدیہ ہو،
تمہارے لیے کیسے گوارا ہے کہ ایک گالی کا جواب دو گالی سے دو، ایک تماچے کا جواب دو تماچا سے دو، ایک پتھر کا جواب دو پتھر سے دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقینی طور پر محمد عربی کے وفادار نہیں کہلا سکتے۔ میں اس بات کو اور ذہن سے قریب کرنے کے لیے، اور قرآن نے تو کہا صبر کیجئے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق پر اور قرآن کی اس آیت پر مسلمان عمل کر لے، صبر و استقلال کے پیکر بن جائے، تو یہ ظالم حکومت جو اقتدار کے نشے میں چور ہے، مسلمانوں کے صبر و استقلال کے سامنے اس کے سارے پلان فیل ہو جائیں گے، ان کی ساری طاقتیں ہیج نظر آئے گی، اس لیے کہ یہ حکومت اپنا توپ لے کر آئے گی، میزائل لے کر آئے گی، حکومت ایٹم بم لے کر آئے گی، اور تمہارے پاس میزائل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارے پاس ایٹم بم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ایک طرف میزائل ہوگا، ایک طرف ایٹم بم ہوگا، ایک طرف ہتھیار ہوگا، تمہاری طرف رب تعالیٰ کی حمایت ہوگی، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی حمایت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ شیخ سعدی نے گلستہ میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک سپاہی کے لڑکے نے شہنشاہ ہارون رشید کے بیٹے کو ماں کی گالی دے دی۔ جو گلستہ پڑھے ہیں یہ واقعہ جانتے ہیں۔ ایک سپاہی کے لڑکے کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ ایک ملازم ہے، تنخواہ دار ہے، شہنشاہ ہارون رشید کے بیٹے سے کسی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے، اس سپاہی کے بیٹے نے شہنشاہ ہارون رشید کے بیٹے کو ماں کی گالی دے دی۔ شہنشاہ ہارون رشید کا بیٹا صبر نہیں کر پایا، اپنے باپ کے مجلس میں پہنچ جاتا ہے، دربار لگا ہوا ہے، بڑے بڑے عمراء اپنے تخت پر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہارون رشید کی بارگاہ میں اس کا بیٹا فریادی بن کر حاضر ہوتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے، اے ابا جان، فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ شہنشاہ ہارون رشید اپنے بیٹے کی فریاد کو سنتا ہے، ارکان مملکت وزراء سے پوچھتا ہے کہ اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جس نے بادشاہ کے بیٹے کو گالی دی ہے۔ یہ دربار گاؤں کے پردھان کا دربار نہیں ہے، آج کے مقبول پرائم منسٹر کا دربار نہیں ہے، کسی وزیر کا دربار نہیں ہے، اس ہارون رشید کا دربار ہے جس کے پاس 3 بر اعظم کے بادشاہ خراج بھیجا کرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کا جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں یہ فیصلہ سنایا جانے والا تھا، اور فیصلہ کسی اور کے متعلق نہیں، اپنے بیٹے چہیتے لاڈلے کے متعلق ہے۔ سپاہیوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ سپاہیوں بتاؤ ایسے شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کسی نے کہا اس کی زبان کھینچ لی جائے، کسی نے کہا اس کو ملک بدر کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جتنی زبانیں تھیں ہر ایک زبان سے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جب تمام ارکان سلطنت نے مشورہ دے لیا تو قربان جاؤ، شہنشاہ ہارون رشید کے فیصلے پر متفقہ رائے ہونے کے بعد
شہنشاہ ہارون رشید کے زبان سے فیصلے کے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کردار کے الفاظ تھے۔ آپ نے اپنے لخت جگر سے مخاطب کر کے کہا، اے میرے بیٹے، بہتر یہ ہے کہ تم معاف کر دو، لیکن اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو تم بھی ایک گالی دے سکتے ہو۔ سنو، اگر تم نے ایک سے زیادہ گالی دی تو اس وقت سے مدعی وہ ہوگا اور مجرم تم قرار پاؤ گے۔ جب شہنشاہ ہارون رشید کے بیٹے کے ایک گالی کا جواب دو گالی سے نہیں دیا جا سکتا ہے، تو مسلمانوں آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہم سنت رسول سے، مسلمانوں کے طریقے سے کس طرح دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن معاف کرنے کی لذت ان لوگوں سے پوچھو جن کو رب کائنات نے صبر کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور قرآن میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ ان لوگوں کے خلاف صبر کرنے کو کہا گیا جنہوں نے اسلام کے خلاف پوری زندگی صرف کر دی تھی۔ اب یہ بات میں مختصر سے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ تیسرا جملہ یہ ہے، وَحْسِنْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، تم اس شخص سے اچھا برتاؤ کرو جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے۔ بہت سے واقعات ہیں، میں ایک بات کو بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بدسلوکی کرنے والوں کی جماعتوں میں ایک نام حضرت ابو سفیان کا بھی ہے، جو اسلام سے پہلے سب سے بڑے دشمن تھے۔ لیکن حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ مسلمان ہو گئی تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھی۔ ام حبیبہ کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد گھر سے تعلق ٹوٹ چکا تھا، رشتہ دار نہیں رہا تھا، باپ نہیں رہا تھا، بھائی نہیں رہا تھا، چچا نہیں رہا تھا، ایک سہارا شوہر کا تھا، وہ سہارا بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جب ہر طرف سے مایوسیوں نے آ گھیرا، حضرت ام حبیبہ کی زندگی میں صرف تاریکی نظر آ رہی تھی۔ ایسے عالم میں ہاشمی سرکار محمد رسول اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ام حبیبہ ہمارے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ ام حبیبہ کی زندگی تاریخ ہو گئی ہے۔ آپ نے ام حبیبہ کو اپنی زوجیت میں داخل کر کے دنیا کی بہترین عورت بنا دیا، ان کی زندگی کو لالازار بنا دیا۔ اور جب آپ کا یہ فعل صادر ہوا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، ادفع بالذی احسن السیئۃ فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اے مسلمانوں، میرے رسول کے کردار کو تو دیکھو، انہوں نے بدسلوکی کا کیسا جواب دیا ہے، ان سے عبرت حاصل کرو، درس لو، تم بھی برائی کو اچھائی کر کے دور کرو۔ جبھی تو وہ شخص جس کے درمیان اور آپ کے درمیان سخت دشمنی تھی، گویا آپ کا جگری دوست ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ کا یہ سلوک ابو سفیان جیسے سنگ دل کے پتھر کو پگھلا دیا، جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی قسم کھایا تھا، وہی اسلام کا محافظ بن گیا اور فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آیا۔ میرے دوستو، وقت زیادہ ہو چکا ہے، مطالبہ بھی ہے، تو میں اسی پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو اپنا لو، اور کسی ہتھیار کی ضرورت
जरूरत नहीं है। अखलाक मोहम्मदी वो हथियार है जिसके सामने बड़े बड़े तागूती सर झुकते हुए नजर आ रहे हैं। कल अबू जहल का सर झुका था, उतबा व शैबा का सर झुका था, तो आज के तागूत का सर भी तुम्हारे सामने झुकता हुआ नजर आएगा जब तुम अखलाक मोहम्मदी के हथियार। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।